اچھا مفتی ولی صاحب آپ سے میں شروعات کرنا چاہوں گی. ٹاپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم شرک کے حوالے سے آج بات کریں گے. شرک ایک بہت بڑی ٹرم اگر ہم کریں مطلب براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو شرک کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یہ شرک ہو گیا. لیکن شرک کی تو اور بھی بہت سی اقسام ہے جو لوگوں کو شرک لگتی ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے جس طرح کہ قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رازق سمجھ لینا, مطلب کسی کی اتنی تعریف کر دینا کہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے. مطلب رازق تو اللہ ہے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. واتو ذو منتشا واتو ذلو منتشا, زندگی, صحت, عزت, موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر دوسروں کو اس طرح خوشامدیں کرنا کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ نے تقریباً اپنے سوال میں بہت کچھ بتا دیا. شرک بنیادی طور پر ایک ظاہری ہے اور ایک شرک خفی ہے. شرک ظاہری تو یہ ہے کہ آپ بتوں کو سجدہ کریں, آپ قبروں کو سجدہ کریں. آپ پرانے زمانے میں جب شرک کا زمانہ تھا, زمانہ جاہلیت, اس میں شرک بہت بے انتہا تھا. اور وہی زمانہ یا وہی انداز آج بھی ہندوستان میں ہے. یہ جو ہندوستان میں بتوں کو سجدے کیے جاتے ہیں, انہوں نے گوتم بدھ کے جو ہے وہ مجسمے بنائے ہوئے ہیں, دیگر بہت سارے مجسمے بنائے, جو ان کے وہ جو ہے مندر اس میں یہ سب چیزیں ہیں. اب مکالمہ بین الادیان انٹرفیتھ ڈائلاگ کے تناظر میں ہم ان چیزوں کو ذرا احترام کے انداز میں لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں یعنی کہ علمی انداز میں, تحقیقی انداز میں, ریسرچ کے انداز میں دیکھا جائے تو ہے تو وہ شرک. صحیح. اور ایک ہے شرک خفی. شرک خفی یہ ہے کہ آپ کسی سے اتنا طمع رکھیں کہ گویا وہی خالق ہو, اللہ کسی اور سے استعانت مدد مانگے. ایک مدد ہے ظاہری, وہ اس طرح کی مدد ہے کہ میں حضرت عابد صاحب سے کہہ دوں کہ آپ کا موبائل ہے ذرا مجھے دے دیں, مجھے کسی سے بات کرنی ہے. جی. اور ایک مافوق الفطرت میں ان سے مدد مانگوں, مافوق الاسباب میں ان سے مدد مانگوں. تو ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے, وہ خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو, کیونکہ اللہ اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے اختیارات میں یکتا ہیں. بے شک بے شک. اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں یا کچھ لوگوں میں کہ مشکل کشا, یہ چیزیں جس حد تک بھی ہیں وہ شرک کے حد تک نہیں جانی چاہیے. وہ خود ان میں بڑے بڑے علامہ شہیدی صاحب کی طرح بڑے بڑے علماء ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مزارات میں شرک کے حد تک اگر بات جائے گی تو علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم نے بھی فرمایا تھا, مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی, اور حضرت امام محمد رضا خان یوسف زئی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا. وہ یوسف زئی بھی تھے, ان کا فتاوی ہے, اور ان کا فتاوی بھی بیروت سے چھپ کر آیا, عربی میں فتاوی رضویہ میرے خیال سے 26 جلدوں میں. اس میں بھی یہ سارے جوابات موجود ہیں کہ مزارات میں یا مزارات سے مانگنا یا کسی ولی, صحابی, آل بیت, رسول کو ان کو ماننا, یہ ان کو وسیلہ بنانے کے حد تک ایک بات ہے. اس میں کچھ لوگوں کے اختلاف ہے کہ کیا ایسا وسیلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایصال ثواب میں کہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب کسی اور کو بخشا جائے, اس میں کچھ فقہی اختلاف ہے. وہ جس حد تک کا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہمیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک مکتب فکر ہے, ایک نقطہ نظر ہے, آپ اس کو مانیں اور آپ اس کو مانیں, لیکن شرک کے حد تک جو ہے نا, اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ دونوں اینکر پرسن ہیں. اب سارے کٹے کھول دیے انہوں نے. ہاں, اب اینکر پرسن کے حد تک جو ہے نا, یہاں پر آپ کا اوپر ایک پروڈیوسر ہے, وہ آپ کو کچھ حکم کر رہا ہے, اور ایک اور ہے وہ کچھ اور حکم کر رہا ہے, آپ کسی اور کو مان رہے ہیں. بالکل, اس سے نظم خراب ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس آسمان و زمین میں اللہ کے سوا بھی خدا ہوتے, اللہ ہوتے, تو یہ زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. تو اس سے بگڑنے کے لیے, اس کو بگڑنے سے بچانے کے لیے شرک کا جو مسئلہ ہے, اس پر بہت بنظر غائر میں سمجھتا ہوں علماء, مفتیان کرام, محققین, جدید دانشور, ان سب کو بیٹھ کے اپنے اپنے ماننے والوں کو سمجھانا چاہیے کہ کس کس حد تک ہم لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں, وہاں سے آگے کہاں ریڈ لائنز ہیں, الخطوط الحمراء. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر,
मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल